تم جاؤ کہ تم تو جاؤ مرکز مدینے جاؤ، اور ہم یہاں عمرہ کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنا استخلاص تھا صحابہ میں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان مشرکین کی قید میں ہیں انہیں چھڑا کر لاؤ، انہیں چھڑا کر لاؤ۔ وہاں پہنچے تو حضرت عثمان کے رشتہ داروں نے کہا کہ عثمان جب یہاں آئے ہو تو عمرہ تو طواف کر لو، طواف کر لو۔ فرمایا کہ نہیں، میں جس کام کے لیے آیا ہوں صرف وہ کام کر کے واپس جاؤں گا، میں اس کے لیے نہیں آیا، میں اس کے لیے نہیں آیا۔ میں اپنے ساتھیوں کا بغیر کیسے طواف کر لوں؟ میرے سارے ساتھی مدینے میں، میرے سارے ساتھی مدینے میں، میں ان کے بغیر کیسے عمرہ کر لوں؟ میرے سارے ساتھی مدینے میں، اور مجھے آپ نے اس کام کے لیے نہیں بھیجا، جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام کر کے واپس جاؤں۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیعت فرمایا۔ حضرت عثمان نہیں تھے، وہ مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اور حضرت عثمان کو غائبانہ بیعت کیا، حضرت عثمان کو غائبانہ بیعت کیا، اور صحابہ کہنے لگے کہ واہ عثمان، تمہارے لیے مبارک ہو، وہاں طواف کر رہے اور یہاں بیعت ہو رہے۔ آپ میں کہ نہیں، عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا، سنیے، عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک فرد اپنی اصل سے اس طرح جڑا ہوا تھا، ایک فرد اپنی اصل سے اس طرح جڑا ہوا، ایسا تعلق تھا مرکز سے۔ اب تو نئی تحریک چلی ہے کہ مرکز کچھ نہیں۔ جی ہاں، یہ سب میں ان سے اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ اجتماعیت کو توڑنے کا شیطان کا وہ بڑا حربہ ہے کہ ان کا کوئی مرجع نہ ہو، ان کا کوئی مرکز نہ ہو۔ جی ہاں، یہ کہیں سے نہ پوچھیں، یہ اپنی خواہش پر چلیں، جو جہاں ہے اپنا کام کرے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے، کیونکہ اگر شیطانیت کے لیے شیاطین کو استعمال کرے تو اس کی بات پر کوئی عمل نہیں کرے گا، لیکن اگر شیطانیت کے لیے اہل حق کو استعمال کرے تو اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ بھئی یہ تو اہل حق کہہ رہے ہیں۔ یہ فرماتے تھے کہ باطل ہمیشہ حق کے راستے سے آئے گا، باطل کے راستے سے نہیں آئے گا، باطل آئے گا حق کے راستے سے، جی ہاں، تاکہ لوگ اس کو حق سمجھیں۔ اگر باطل آئے گا باطل کے راستے سے تو لوگ قبول نہیں کریں گے کہ یہ باطل ہے، یہ باطل آتا ہے حق کے راستے سے، باطل آتا ہے حق کے راستے سے۔ یہ ہے بات اصل کہ اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے ایسے جذبے قربان کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، رائے آئی، کسی کے ذہن میں آئی، رکھ دو، جو فیصلہ ہو جائے اس پر عمل کر لو، یہ ہے بات۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اڑ گئے تھے اس پر کہ ہم عمرہ کریں گے، اور حکم آ گیا کہ چھوڑو، چلو واپس۔ تو اللہ نے وعدہ کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دی، حالانکہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے، فتح کی کوئی چیز فتح کی نہیں ہے، کوئی ایک چیز فتح کی نہیں ہے۔ ساری مشرکین کی شرائط قبول کی ایمان والوں نے، اور مشرکین نے ان کی ایک شرط نہیں مان کے دی۔ لوگ فتح یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات چل جاوے، ہمیں فتح ہو گئی، ہماری بات چل گئی، اور وہاں فتح اسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات مشرکین کی، کہ ساری باتیں مشرکین کی ماننی پڑی، اپنی کوئی بات انہوں نے نہیں مانی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کیونکہ فتح آتی ہے اچھے جذبے کے قربان کرنے پر۔ فتح کس پر آئے گی؟ اچھے جذبے کو قربان کرنے۔ کیا ہم نے قربان کر دیا جذبہ؟ جی ہاں، کیونکہ اجتماعیت کو باقی رکھنا یہ سب سے بڑا امر ہے، سارے عوامل اس کے تحت ہیں، سارے عوامل اس کے تحت ہیں۔
اجتماعیت سب سے بڑا امر ہے، اجتماعیت سب سے بڑا امر ہے، کہ اجتماعیت سب سے بڑا امر ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنی بات پر اڑنے کی وجہ سے بہت سے اعمال خیر کیے اور بہت غلام آزاد کیے کہ اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے۔ یہ نہیں کہ کٹ کے الگ ہو جاتے کہ ہم تو حق پر تھے، ہم تو حق پر تھے، کہ ہم تو حق پر تھے۔ دیکھو میرے دوستو، حق پر ہونا تو اجتماعیت پر ہونا ہے، کہ آدمی اجتماعیت سے کٹ کر اگر یہ کہ میں حق پر ہوں، کہ وہ حق پر ہو نہیں سکتا کیونکہ اجتماعیت پر نہیں ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کام کے کرنے والے باطل پر مجتمع نہیں ہوں گے، یہ طے شدہ بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کام کے کرنے والے باطل پر، یہ اللہ کی طرف سے اس کام کی کرامت ہے، یہ اس کام کی کرامت ہے، جی ہاں، کہ اس کام کے کرنے والے باطل پر جمع نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی اس کام کی کرامت ہے کہ اس میں بے اصولی کرنے والی کی بے اصولی متعدی نہیں ہوگی، یعنی دوسروں کو غلط کی طرف نہیں لے جائے گی، جو غلط کرے گا اس کی ذات تک غلط محدود رہے گا، اس کام کی کرامت ہے۔ جو بے اصولی کرے گا کہ اس کی بے اصولی اس کی ذات تک محدود رہے گی۔ ہاں، یہ خیال غلط ہے کہ کام کا نقصان ہو رہا، کام کا نقصان ہو رہا، کام کا نقصان، کسی کا کام کا کوئی نقصان نہیں ہے، اپنی ذات کا نقصان ہے، اپنی ذات کا نقصان ہے، جی ہاں، کام کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کام تو اللہ کی ذات کی طرح مستغنی ہے، کیونکہ وہ مستغنی ہے، اس کی دین، اس کی دعوت ہی مستغنی ہے، کیونکہ وہ خود داعی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ خود داعی ہیں، اللہ تعالیٰ خود داعی ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تو خود داعی ہیں دار السلام کی طرف۔ تو جس طرح وہ مستغنی ہے، ان کی دعوت بھی مستغنی ہے، ان کی دعوت بھی مستغنی ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ہر ممکن اجتماعیت پیدا کرو، اختلاف ہو تو اختلاف کے لیے مرجع کی طرف آؤ، ردوہ الی اللہ والرسول، کہ اختلاف کے لیے کدھر آؤ، کہ اختلاف کے لیے اپنے مرکز کی طرف آؤ، کہ چلو نظام الدین رکھیں گے تو جو طے ہو جائے گا اسے کریں گے، بات ختم۔ جی ہاں، یہ تو ایک دن کا کام ہے، یہ ایک دن کا کام ہے کہ چلو رکھو جا کے، جو طے ہو جائے گا وہ کر لیں گے، کیا بات ہے، اڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں، کہ رائے پر اڑا جاوے، کہ جب رائے پر اڑے گا وہ امت میں تفریق پیدا کرے گا، امت میں تفریق پیدا کرے گا، جو آپ نے اپنے آپ اڑے گا کہ وہ امت میں تفریق پیدا کرے گا۔ اس لیے اجتماعیت کے لیے سب سے بنیادی چیز اطاعت ہے، اجتماعیت کے لیے بنیادی چیز اطاعت ہے، جی کہ اجتماعیت کے لیے بنیادی چیز اطاعت ہے۔ اور اجتماعیت کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی کام کے اصولوں میں اختلاف تو کر سکتا ہے لیکن مخالفت نہ کرے، کیا کرے، مخالفت نہیں۔ اچھا، اختلاف کی بھی حد ہے، اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے اختلاف پر اڑا رہے، اختلاف پر اڑنے کو مخالفت کہتے ہیں۔ یہ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رائے یہ ہے اور آپ کی رائے یہ ہے، کہ اپنی رائے اور ان کی رائے کہ دونوں رائے مشورے میں رکھ دو۔ جی ہاں، مشورہ آرا کے جمع ہونے کی جگہ ہے، مشورہ کیا ہے، آرا کے جمع ہونے کی جگہ، مختلف رائے، ان کی رائے، ان کی رائے، ان کی رائے، ان کی رائے، 10 رائے ہیں، یہ ہیں 10 طرح کی رائے ہیں، کہ ان 10 طرح کی رائے کو ایک رائے پر جمع کیسے کیا جائے گا، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، بس 10 رائے ہیں،
کہ 10 رائے کو ایک رائے پر کیسے جمع کیا جائے گا؟ کہ یہ 10 قسم کی رائے یہ صرف فیصلے پر جمع ہو سکتی ہیں، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ 10 طرح کی رائے ہیں، کہ چاہے 20 طرح کی رائے ہوں، اجتماعیت تو فیصلے سے ہوگی، اجتماعیت فیصلے سے ہوگی، ورنہ رائے کا جمع ہونا کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اجتماعیت فیصلے سے نہیں ہے تو ہر ایک اپنی رائے پر عمل کرے گا،